السلام علیکم۔ اشفاق احمد کی کتاب میں ایک نوجوان لڑکے کا ذکر ہے جو سائیکل پہ جا رہا تھا اور برطانوی راج یا برٹش راج کی ایک فوجی چوکی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اپنی سائیکل سے اتر گیا، کچھ دیر پیدل چلا اور پھر سائیکل پہ سوار ہوا، کیونکہ اس وقت اس بات کا حکم تھا کہ جب بھی آپ جھنڈے کے سامنے سے گزریں گے برطانیہ کے، تاج برطانیہ کے، تو آپ کو اپنی سواری سے اترنا پڑے گا فار دا ریسپیکٹ سیک۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ رسپیکٹ کتنے زیادہ دل سے کی جاتی تھی، لیکن آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بہت سارے مغربی ممالک کی اقدار کی اندھا دھند تقلید کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے جس پہ ان کی رسپیکٹ کی جائے یا ان کے پیچھے چلا جائے، ادھر تک پہنچنے کے لیے کچھ ایسی محنت کی ہے جو ان کی صرف اپنے لیے ہے، اور اس کو ہم تک شاید پہنچایا نہیں گیا یا ہم اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں آج کل کہا جاتا ہے کہ انٹرپرینور بن جائیں، جو پڑھائی ہے اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ایک انتہائی مایوسی اور جان بوجھ کے انٹروڈیوس کی ہوئی بات ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ یا بر صغیر میں آئی تھی، وہ طاقت کے بل بوتے پہ آئی تھی۔ آج دنیا کی جو بھی قوتیں دوسرے ملکوں پہ حملہ آور ہیں، وہ اپنے طاقت کے بل بوتے پہ ہیں۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو ایسے مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر ہم طاقت استعمال کریں گے، تو اصل بات طاقت ہی ہے۔ یہ طاقت ان کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ جا کے ان کی ذرا فیکٹریز کو دیکھیے، ان کے ملک میں دھڑا دھڑ بننے والے اسلحے کو دیکھیے۔ بٹ اٹس ناٹ اونلی دا ویپنس، ایکچولی جو فیکٹریز ہیں ان کی تعداد اور ان کی ویرائٹی بہت زیادہ ہے۔ یہ اسلحہ تو صرف ہم لوگوں کے لیے، ان کے اپنے لیے صنعت بہت ضروری ہے۔ تو ان صنعتوں میں کون کام کرتا ہے؟ ان کے ٹیکنیشینز، انجینئرز۔ آج آپ چائنا کو دیکھیں، ہر گھر کے اندر ایک انجینئر موجود ہے اور وہ سپر پاور ہے، اور یہ پڑھائی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اس ملک کے تمام نوجوانوں کو یہ بات گارنٹی سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس لیول پہ ہم ہیں، ہمیں پڑھائی کر کے، ڈگریز لے کے، انجینئرنگ، میڈیسن اور اس طرح کی ریسرچ بیسڈ فیلڈز کے اندر آنا ہوگا، اور چاہے وہ ہیومینٹیز ہیں، چاہے وہ سائنس ہیں، لیکن ہمیں وہ ڈگریز انتہائی اچھی کوالٹی کی پڑھائی کرنی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کا معیار گرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈینجرس بات یہ ہے کہ تعلیم کے بارے میں جو ہماری قدر اقدار ہیں وہ بھی بدلتی جا رہی ہیں، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جا رہی۔ یہ جو انٹرپرینیورشپ یا چھوٹے اسمال اسکیل بزنس ماڈلز ہیں، میں احتراماً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ان ملکوں میں زیادہ کامیاب ہے جہاں پہلے سے انفراسٹرکچر موجود ہے۔ جب آپ کچھ بنائیں گے نہیں تو کیا بیچیں گے؟ اور اگر آپ کے پاس فیکٹریز انفراسٹرکچر نہیں ہے تو آپ کیا کچھ بنا لیں گے؟ آج انٹرپرینورز کے پاس، اگر آپ کسی بھی انٹرپرینور ماڈل کو دیکھیں، جو بچے اپنا کام خود بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس سروسز پرووائڈ کرنے کے علاوہ اور کیا ہے؟ وہ کیا بنا کے دے سکتے ہیں؟ کیا بن سکتا ہے؟ کچھ بن سکتا ہے کیا؟ کچھ کیک بچے بنا لیتے ہیں، بچیاں بنا لیتی ہیں، کوئی پینٹنگز بنا کے بیچ دیتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ بنا کے بیچنا بہت مشکل ہے۔ بس چند فیکٹریاں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، جو ہماری صنعتیں کسی زمانے میں لگی تھیں۔ وی نیڈ انجینئرز، وی نیڈ ٹیکنیشین، وی نیڈ اسکل سیٹ پلیز۔ اور اگر آپ میں وہ بچے اور بچیاں جو اپنی پڑھائی کی عمر سے شاید گزر چکے ہیں، ان کو لگتا ہے اب یہ نہیں کر سکتے، تو میں ان کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایک چیز کی کبھی بھی قدر و قیمت کم نہیں ہوئی، وہ ایمانداری ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور آپ کہیں جہاں پہ کام بھی کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز اس کو ایمانداری سے کریں، سچ بولیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں اور اپنے وعدے کو پورا کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ تھوڑا کام بھی کریں گے تو آپ کی اتنی زیادہ رسپیکٹ ہوگی اور آپ کا بزنس فلرش کرے گا۔ چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہیں، پلیز اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اپنے دل سے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں دوسرے کے لیے بھی نہ کروں، تو کوئی بندہ بھی آپ کو پھر کامیابی سے نہیں روک سکے گا۔ میں اپنے نوجوانوں کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں، تاج برطانیہ جا چکا، وہ سائیکلیں وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ہم آج بھی اس تقلید کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس طرف لگا دیا گیا ہے کہ آپ یہ والی فیلڈ پکڑ لیں گے تو آپ کامیاب ہیں، اور مشکل والی فیلڈ سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اگر ہم یہاں ہی چلتے رہے، اسی طرف چلتے رہے، تو ہمارے ارد گرد، ہمارے دلوں میں، ہمارے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر ہم پہ حملہ آور ہونے والے اور ہمارے اوپر سائیکولوجیکل وارفیئر کرنے والے تمام کے تمام لوگ ہنستے رہیں گے، اور ہم بے وقوفوں کی طرح ان کی تقلید کرتے چلے جائیں گے۔
پڑھائی کیجیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ توجہ کا بہت بہت شکریہ۔